السلام علیکم جی، آئیں جی آج ہم سیکھتے ہیں جی مشین کے ٹانکے کی سیٹنگز کے بارے میں۔ یہ مشین کا گیئر ہے جی، ٹھیک ہے، یہ دونوں طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی سیٹنگ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے یہ دیکھیں بلیک کلر کی میں نے نلکی لگائی ہے جی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ٹانکے کی سیٹنگز دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو میں اس کی بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جی، آپ ان سلائیوں کے دھاگوں پہ دیکھیے گا، یہ میں نے ایک سلائی لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں بلیک کلر کا دھاگا یوز کیا اور نیچے وائٹ کلر کا یوز کیا۔ یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کا دھاگا یہ جی اوپر کی طرف آ رہا ہے، یہ دیکھیں ہلکے ہلکے ڈاؤٹ تھے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کی سیٹنگز میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر ہر گھر کی مشین جو ہے اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے ہر مشین میں، اور اتنا بڑا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح کے دھاگے باہر نیچے کی طرف آتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ مشینوں کا رکھ دیتے ہیں اندر، وہ کہتے ہیں یار خراب ہو گئی ہے، کبھی ٹائم ملے گا تو اس کو چیک کرائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں، آپ خود سے سیٹنگز کر سکتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی ویڈیو کے اندر میں مکمل سیٹنگ آپ کو بتاؤں گا، جو کہ شٹل کی بھی ہوگی، کس طرح سے آپ شٹل کھولیں گے، شٹل کی صفائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں میں کس طریقے سے یہاں سے اس کو میں یہ جو پیچ لگا ہوا ہے، اگر دھاگا ڈھیلا ہوگا ٹائٹ کرنا ہوگا، یا اگر ٹائٹ ہوگا تو ڈھیلا کرنا ہوگا، یہ صرف اس پیچ سے یہ اوپر کے دھاگے کی سیٹنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری ڈبی کا دھاگا ہوتا ہے نیچے مشین کے، جو نیچے سے آ رہا ہوتا ہے دھاگا اوپر کی طرف، اس کی بھی سیٹنگ اسی طرح کرنی ہوتی ہے، نہ اس کو ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے نہ اس کو ڈھیلا رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اور عام جو گھر میں اکثر میری بہنیں مائیں بہنیں کپڑے سلائی کرتی ہیں، وہ یہی ان کو صرف اتنا ہوتا ہے کہ مشین گھر میں پڑی ہے ریڈی، بس ٹھیک ہے سلائی لگا دی، اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ زیادہ نہیں جانتی اس کے بارے میں، تو اگر کوئی مسئلہ آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں جی کوئی کاریگر ہوگا یا کسی بندے کے پاس مشین بھیجیں گے، چیک کرائیں گے، یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ بعض مشین ٹانکا نہیں اٹھا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، بعض مشینیں جو ہوتی ہیں وہ ٹانکوں کا مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹا بڑا ٹانکا، چند ٹانکے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، آگے ایک بڑا ٹانکا آ جاتا ہے، وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی میں سیٹنگز کر رہا ہوں، آپ اسی طریقے سے تھوڑی تھوڑی سی سلائی لگائیں گے، دیکھتے جائیں گے، اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے سلائی لگائیں گے، ٹانکے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو اوپر کا دھاگا ہوگا نا، اسی لیے میں نے بلیک کلر کا لگایا کہ آپ کو پتہ چلے، اوپر کا اوپر ہی رہنا ہے، نیچے کا نیچے آنا ہے دھاگا، ٹھیک ہے۔ اوپر کا جو دھاگا ہوگا اگر تو وہ ڈھیلا آ رہا ہے تو پھر نیچے کی طرف وہ دھاگے کا گند سا بنے گا، خراب ہوں گے دھاگے، نیچے کی طرف زیادہ سارے دھاگے گٹھے ہوں گے۔ اگر نیچے کا ڈھیلا ہوگا تو یہ اوپر کی طرف زیادہ سارے دھاگے گٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ٹائٹ کر لینا، اگر نیچے زیادہ بن رہے ہیں دھاگے تو پھر آپ نے اوپر سے ٹائٹ کر لینا، اگر اوپر کی طرف زیادہ دھاگے بنے تو نیچے پھرکی کا دھاگا آپ نے ٹائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی سیٹنگ ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس طرح کا، اور یہ مسئلہ اکثر سوئی میں بھی آ جاتا ہے، بعض کا ہم سوئی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سوئی کے اوپر ایک جری سی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ماری جائے گی جی باہر کی طرف، ٹھیک ہے، مشین کی باہر کی طرف، ٹھیک ہے، ایک جری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ باہر ہوگی۔ مشین کو آپ جو سوئی ہے اس کو اوپر نیچے ایڈجسٹ کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی نیچے کر کے لگائیں گے تو یہ ٹانکا صحیح چلتا ہے۔ اب یہ راکٹ کی مشین ہے میرے پاس، راکٹ کمپنی کی، ٹھیک ہے، اس پہ راکٹ کی ہی سوئی چلتی ہے، راکٹ کمپنی کی زیادہ تر کوئی بھی لگا چل جاتی ہے، لیکن اس پہ کوئی ٹانکے صحیح ہوتے ہیں، کچھ آگے جا کے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ راکٹ ہے تو پھر راکٹ کمپنی کی ہی سوئی استعمال کریں، نہیں تو پھر آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں، اس کو آپ اوپر نیچے ایڈجسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی پھرکی کا میں دھاگے کی سیٹنگز بتا رہا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں، اگر آپ کا دھاگا ڈھیلا آ رہا ہے تو آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کا دھاگا ٹائٹ آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے الٹی طرف اس کو گھما کے اس کو ڈھیلا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی ڈبی کی سیٹنگز ہیں جی، یہ پیچ لگا ہوتا ہے، اسے آپ نے اس کو سیٹنگ کرنی ہے، اور ڈبی سے دھاگا کس طرح سے آپ آئے، نہ زیادہ ٹائٹ ہو نہ کم ہو، یہ دیکھیں جی کس طرح سے میں انگلی کے اوپر دھاگے کو گھما رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ اس طریقے سے دھاگا ہو اور اس طرح آپ کھینچ رہے ہوں اور آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے دھاگا تھوڑا تھوڑا رک رک کے آ رہا ہے، یہ چیز، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ دھاگے کو کھینچیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس طریقے سے دھاگا تھوڑا تھوڑا رک رک کے آئے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈبی کے دھاگے کی سیٹنگ اتنی ہونی چاہیے، نہ بہت ڈھیلا ہونا چاہیے نہ بہت دھاگا پھنسا ہوا ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ ہوگی جی اوپر کے ٹانکوں کی سیٹنگ۔ اگر یہ بھی صحیح ہے، اس کے باوجود بھی مشین ٹانکے نہیں نکالی، ایک ہی جگہ پہ چل رہی ہے مشین اور نیچے کی طرف دھاگے کو لے کے جا رہی ہے، کپڑے کو کھینچ رہی ہے نیچے، ٹھیک ہے، یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہے، تو یہ ایک مسئلہ گیئر کی طرف بھی ہو سکتا ہے، جس کا سب سے پہلے میں نے انگلی لگا کے آپ کو بتایا تھا، یہ اس کا گیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابھی میں شٹل کو کھول رہا ہوں۔ گیئر کا یہ ہوتا ہے کہ بعض کا تو اس کی سیٹنگ آپ چھیڑ دیتے ہیں یا بچے کھیلتے ہوئے چھیڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ ہوتا ہے کہ اگر گیئر کا ٹانکا بالکل زیرو پہ آ گیا تو وہ مشین نے ایک ہی جگہ پہ ٹانکے نکالنے، مشین نے آگے نہیں چلنا، تو پھر آپ کہیں گے جی یہ تو کپڑا کھینچ رہی ہے۔ جب تک آپ اس کو نیچے اوپر کر کے جس طرح آپ کی مشین کی سیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہلا کے دیکھیں گے تو وہ مشین خود بخود کپڑا نکالنا شروع کر دے گی۔ اگر آپ نے گیئر کی سیٹنگ درمیان میں رکھی ہوگی تو پھر وہ ایک ہی جگہ پہ ٹانکے نکالے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو بالکل وہ پیچھے کی طرف کر دیتے ہیں نیچے، تو وہ یہ ہوگا کہ پھر ہو سکتا ہے بعض کا مشین الٹی بھی چلنا شروع، بعض لوگوں کو یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں جی ہماری مشین الٹی جا رہی ہے، تو وہ یہ گیئر کی سیٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، درمیان پہ ایک ہی جگہ نکالتی ہے، پھر آپ وہ تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹانکا بڑھاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے داغوں کی صفائی آپ نے کرنی ہوتی ہے جی، یہ جہاں پہ میں پیچکس لگا کے میری تو مشین کی صفائی ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ مسئلہ، یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے میں نے بہت ساری مشینیں ٹھیک کی ہیں، ٹھیک ہے، محلے کی، فی سبیل اللہ، کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، یہ میں نے اسی طرح سے سیٹنگ کی ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ خود میں اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ مجھے لگا، میں نے ضروری سمجھا کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن ہے تو چھوٹا سا، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں نے ضروری سمجھا، تو اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ تو یہ دیکھیں جی، اس طرح سے کوشش کیجئے گا کہ پہلی بات ہے یہ باہر سے ہی لگ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ اگر آپ بٹھا سکیں تو اس کو بٹھانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس کو نہیں بٹھا پائیں گے اس طریقے سے تو پھر آپ کو یہ پیچ کھولنا پڑے گا، تو پھر یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا مزید ٹائم لگ جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے، یہ آپ نے یہ پیچ اگر نہیں بیٹھ رہا تو پھر آپ نے یہ پیچ کھولنا ہے۔ پہلے آپ اس طرح کے بٹھانے کی کوشش کریں گے، اگر یہ اس طریقے سے نہیں بیٹھتا تو پھر آپ کو یہ پیچ کھولنا پڑے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے اس طریقے سے پتریاں اتاری ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کی یادداشت تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ بھولتے نہیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ بھولتے ہیں تو پھر آپ اس کی ویڈیو لازمی بنائیں جو آپ کو یاد ہو، اس کے پارٹس، الٹے پارٹس کبھی بھی نہیں جڑیں گے، جو اس کا سیدھا طریقہ اسی طریقے سے یہ جڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقہ سے آپ نے کتنی آسانی سے، دیکھیں میں نے اس کو اس پہ بٹھایا، آپ نے اسی طریقے سے اس کو لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ میں اس کو اب جوڑ کے دوبارہ پھر کھول کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کی آپ نے پراپر جب کھولیں گے تو پراپر صفائی کر لینی ہے کپڑے سے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے آپ نے، یہ واپس میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں بٹھانے سے پہلے آپ نے یہ جو جگہیں سائڈیں جہاں پہ میں پیچکس گھما رہا تھا، یہاں سے بھی آپ نے دھاگے وغیرہ صاف کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، جو گند وغیرہ وہ صاف کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے واپس آپ نے ڈبی کو، یہ دیکھیں میں الٹا رکھ رہا ہوں کہ سیدھا رکھ رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ اس کو رکھنی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پتری اٹھا کے، یہ چھوٹی چھوٹی سی پنیں بنی ہوئی ہیں، ان پنوں میں گھسا کے اس پتری کو اوپر لگا کے اس کو یہ دیکھنا کہ الٹی لگا رہا ہوں کہ سیدھی لگا رہا ہوں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ الٹی نہیں لگتی، یہ اس طریقے سے ہی لگے گی۔ اور یہ دیکھیں میں نے کہاں پہ لگائی ہے، یہاں پہ آپ نے اس کے پیچ کو ٹائٹ کر دینا ہے جی، ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ نے سیدھا الٹا یاد رکھنا ہے، اور یہ دیکھیں، یہ اس طریقے سے یہ یہاں پہ آئے گی۔ یہ دیکھیں ابھی یہ الٹی میں لے کے جا رہا ہوں، آپ نے یہ الٹی نہیں لگانی، یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، میں اس کو اب گھما کے لگاؤں گا، یہ دیکھیں جی، یہ جو چیز ہے نا، اس کی آپ نے سیٹنگز جو ہے یہ پہلے سے کرنی ہے۔ یہ کس طرح ہوگی، یہ آسان صحیح ہے، میں ویل کو گھما رہا ہوں، یہ دیکھیں میں آپ کو ویل کی طرف ویڈیو کو گھما کے دکھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ویل ہے جی، یہاں سے آپ گھمائیں گے تو یہ بھی گھومے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ویل کو میں گھما رہا ہوں، اس کو بھی آپ نے یہاں پہ اس کو رکھنا ہے جی، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ میں الٹا رکھ رہا ہوں، یہ آئے گا جی سیدھا، الٹا یہ کبھی بھی نہیں لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آ گیا جی سیدھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے آپ نے مخالف جو دوسری سائڈ ہوگی نا، اس کے سامنے یہ فٹ ہوگا۔ یہ اگر آپ گھمائیں گے اس کو
الٹا کر کے یا سامنے کی طرف لگائیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا اپنی جگہ پہ. یہ بات کو یاد رکھے گی. یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اگر آپ اس کو بالکل اپنے طریقے سے صحیح طریقے سے، یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے اس کو کیا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا اس کے مخالف. یہ بات یاد رکھے گا کہ جب آپ شٹل کھولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تب یہ جوڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ میں ادھر کی ویڈیو ادھر اٹھا کے آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میرا نام عبدالرحمن ہے. ٹھیک ہے، یہ میں خود سے یہ مشین میں خود بیٹھا ہوا ہوں، خود کر رہا ہوں. یہ نہیں، یہ میں پریکٹیکل جو کام خود کیا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ ادھر کی ویڈیو نکال کے ادھر بتا دی یا ادھر کی ادھر بتا دی. یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو 100% سچ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ میں خود اس کی سیٹنگ کر رہا ہوں. اس طرح سے آپ نے اس کو بند کر دینا ہے جی. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا طریقہ کار. اور ویڈیو پہ بہت ٹائم اور بہت محنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کوشش کیا کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں لازمی مجھے بتائیے گا کہ میں نے آپ کو کیسی سیٹنگز بتائی. بے شک آپ پہلے اپنی مشین کی سیٹنگز کر کے بعد میں مجھے کمنٹس کر دیجیے گا. اگر آپ کو لگے کہ 100% میں نے درست بتایا تو پھر آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. اگر نہیں تو تب بھی بتائیے گا. اگر آپ کو کوئی مشکل آئی تو مجھے تب بھی بتائیے گا. ویڈیو کے سٹارٹ میں نے اپنا فون نمبر دے دیا ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ کال کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی اب مکمل یہ شٹل کی سیٹنگ مکمل ہو گئی ہے جی. اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو تو پھر آپ مشین کو شاپ پہ لے کے جائیں. چھوٹے موٹے مسئلے کوشش کیا کریں خود سیٹ کیا کریں. یہ ہر بار کا کام ہوتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے جی. یہ دیکھیں اگر آپ کپڑے سلائی کر رہے ہیں یا کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کریں تو یہ آپ کے کام کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آسان سی سیٹنگ ہے، اس کو آپ خود کیا کریں اس طریقے سے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. یہ اب سیٹنگ مکمل ہو گئی ہے جی اس کی. ٹھیک ہے، اور گیئر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ بڑا آسان سا کام ہے. اگر گیئر جو سٹارٹ میں نے آپ کو گیئر کا بتایا تھا، ٹھیک ہے، گیئر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ گیئر اگر یہ لوز ہو، اگر مشین چلاتے ہوئے اوپر نیچے ہو رہا ہو خود بخود ہی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کسی چیز سے جس طرح کی یہ دیکھیں میں نے ایک کسی پتری سے لے کے تار سے باندھ کے اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو یہاں پہ اس طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کا مشین میں بہت مین کردار ہے. یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں یہ ویل ہے جی. یہ ویل میں نے چھوٹا لگایا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بڑے سائز کا ویل لگا ہوا تھا، میں نے چھوٹا لگایا. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہم مشین جب موٹر پہ چلاتے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے، جب سپیڈ دیتے ہیں تو بڑا ویل ہوتا ہے وہ جلدی سے مشین رکتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چھوٹے ویل کا یہ فائدہ کہ جہاں پہ آپ روکنا چاہیں اگر آپ پاؤں اٹھائیں گے سٹارٹر سے تو وہ خود بخود 1 2 3 ٹانگیں نکال کے رک جائے گا. بڑا ویل ہوگا تو وہ زیادہ ٹانگیں نکالتا ہے، اس کو خود روکنا پکڑنا پڑتا ہے. اور دوسری سیٹنگ، ساری سیٹنگ کے بعد بھی اگر مشین آواز کر رہی ہو یا مشین میں بھاری پن ہو تو پھر یہ پیچ آپ نے کھول کے ڈبی اتار کے جو میں نے ابھی اتاری ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیچوں کو دیکھنا کہ یہاں سے یہ اٹک تو نہیں رہا. یہ بیچ میں یہ جو چھوٹی سی چیز گھوم رہی ہے، اگر وہاں بھی نہیں ہے تو یہ ایک پیچ ہے. یہ دیکھنا یہ والا پیچ اس کے اندر موجود ہے یا گر گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ جو اوپر نیچے ہوتی ہے نا جس میں آپ دھاگا ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ چھوٹی سی پن سی بنی ہوئی ہے اوپر نیچے جو آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا بڑا پیچ ہوتا ہے جس کا میں بتا رہا تھا آپ کو. یہ دیکھیں جو اوپر نیچے جا رہی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، یہ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈبی لوز ہو کے نیچے آ جاتی ہے، یہ ٹکراتی ہے اوپر یہ لوہے کی باڈی کے ساتھ، تب بھی یہ آواز کرتی ہے. بعض کا تو یہ پیج ہارڈ ہم لگا دیتے ہیں نیچے کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر مشین بھاری ہو جاتی ہے. اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے جی. ٹھیک ہے، اس کی سیٹنگ کو بھی آپ نے دیکھ لینا. آپ کے گھر کی مشین ہے تو آپ نے اس کی سیٹنگ کر کے رکھنی ہے. بعض کا بچے کھیلتے ہوئے اس کی سیٹنگ کو آؤٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو آپ بازار بھیجیں، پھر وہ آپ سے پیسے کہتے ہیں یہ پرزہ وہ پرزہ. یہ دیکھیں بعض کا تو یہ ہوتا ہے کپڑا نہیں مشین نکال رہی ہوتی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کو تو کوئی بھی نہیں چھیڑتا. یہ آپ نے اگر مسئلہ آ رہا ہو تو اس سے خود کو اس سے سیٹنگ کریں گے. اگر یہ بھاری پن ہے اس کا تو پھر آپ اس کی چوڑیاں اس کی کم کریں گے. اگر بہت ہلکا تو پھر آپ نے یہاں سے اوپر سے چوڑیاں ٹائٹ کرنی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا صحیح طریقے سے یہ کپڑا نکالے. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھیں گے